بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں، بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں ڈال دے، اس مشکل، پریشانی، بیماری کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر سکتا نہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور ایک سوال بھی کرتا ہوں کہ ہم جب کسی کو، آج جو لوگ پکارتے ہیں کسی قبر والے کو، کسی مزار والے کو، کسی بابے کو، کس لیے کہ یہ کوئی فائدہ دے دے ہمیں، یہ ہماری مشکل کو دور کر دے، بچہ نہیں ہو رہا بچہ ہو جائے، اور بیٹا ہمارا امتحان میں پاس ہو جائے، نوکری نہیں نوکری مل جائے، اس سے لینے کے لیے اور اس سے کوئی اپنی مشکل دور کرانے کے لیے اس کو پکارتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، آپ یہاں غور کیجئے، اس کائنات میں جتنے ولی ہیں، جتنے پیر و فقیر ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اور جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، ان سب میں اعلیٰ اور عرفہ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ کے بعد کون ہے بھائیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ تو مانتے ہیں نا، اس میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں۔ آپ جیسا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کائنات میں اتنا عظیم انسان نہ آیا ہے نہ آئے گا، بہت ہی عظیم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے میں آپ کو چن لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں ڈال دے، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اے محمد مصطفیٰ آپ اپنی مشکل بھی دور کر سکتے نہیں۔ اور بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشکل نہیں دور کر سکتے تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، کیا وہ اپنی اور دوسروں کی مشکلیں دور کر سکیں گے؟ وہ تو کم درجے کے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بہت نیچے ہیں۔ جب آپ اپنی اوپر آئی ہوئی مشکل کو ٹال نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے، تو کوئی اور آپ کی مشکل کو کس طرح دور کر سکتا ہے؟ اور بھائیو، تھوڑا اسلامی باتوں پر غور بھی کیا کیجئے۔ لوگ جو قصے کہانی سناتے ہیں، جی اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بابا کو پکارتے بھی ہیں، یا علی مدد۔ اچھا جی، علی مدد کرتے ہیں؟ ہاں جی مدد کرتے ہیں، ہم تو پکارتے ہیں ان کو۔ شرک کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اچھا آپ ان سے پوچھئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا بیٹا زیادہ پیارا تھا کہ تم آج 1400 سال کے بعد پیدا ہو گئے، تم بہت پیارے و دلارے ہو گئے ہو؟ حسین ان کو پیارا تھا کہ تم پیارے ہو؟ لامحالہ جواب دے گا حسین بہت پیارا تھا۔ او بھائی، تو حسین کی مدد کو تو نہ پہنچ سکے، تیری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ او بھائی، خود اپنی مدد کو نہ پہنچ سکے، فجر کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو علم غیب بھی نہیں، ان کو نہیں معلوم کہ آج قاتل یہاں پر چھپا بیٹھا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، عبد الرحمن ملجم، اور پھر وہ حملہ کرتا ہے، آپ اس سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے۔ کر سکے؟ نہیں کر سکے، زخمی ہو گئے، بعد میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو بھائی، جو اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے بچے کو نہ بچا سکے، تجھے کیا بچائے گا؟ اللہ نے صحیح فرمایا 17ویں پارے کے آخری صفحے میں، آپ آیت اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ یہاں مثال دے رہے ہیں، جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، جس کو جو بھی پکارتا ہے، اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اے لوگوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تم بولتے ہو بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، لے لے ککر تو دے دے پتر، یہ بولتے ہیں نا، تم ان سے مانگتے ہو
یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سب مل جائیں، بلا لو ہندوستان کے جتنے پیر ہیں، پاکستان کے، مصر کے، شام کے، پوری دنیا کے پیروں کو بلا لو، فقیروں کو جمع کر دو اور کہو کہ ایک مکھی بناؤ، نہیں بنا سکتے، قرآن کا چیلنج ہے۔ اور بھائی جب مکھی یہ سب مل کے اللہ کہہ رہا نہیں بنا سکتے، جو بہت ہی ہلکی سی چیز ہے، تو یہ 4-5 پاؤنڈ کا بیٹا کیسے بنا سکیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر یہ سب بیٹھے ہوں، سارے کو جمع ہوگا، بھی اللہ نے چیلنج کیا، چلو سوچو کوئی اپنی کرامتیں اب آگے نکالو، لوگ کیا بولیں گے؟ اچھا جی اب بیٹھے ہیں، کھانے پینے کا دور بھی چل رہا ہے، مثلا تو کوئی مٹھائی رکھی گئی، ایک مکھی آتی ہے، مٹھائی سے ایک دانہ، چھوٹا سا دانہ، ایک ذرہ اٹھا کر لے جاتی ہے، چینی کا کوئی دانہ اٹھا کر لے جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب مل کر، سارے جتنے ولی ہیں یہ سب بھاگیں اس کے پیچھے، مکھی کے منہ سے وہ دانہ چھڑانا چاہیں چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں چھڑا سکتے، وہ لے کے فوراً بھاگ جاتی ہے۔ اور جدید میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مکھی کے منہ میں اتنا اللہ تعالیٰ نے تیزی کے ساتھ کسی چیز کو حل کرنے کا ایک مادہ رکھا ہے کہ جو چیز اپنے منہ میں لیتی ہے فوراً اس کو گلا سرا دیتی ہے اور اس کو پانی بنا دیتی ہے۔ کیسے نکالیں گے؟ پھر اللہ فرما رہے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جس کو جو پکار رہا ہے، پکارنے والا بھی اور جس کو پکارا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں۔ ہم بھی کمزور، ہم میں سے جو لوگ پکارتے ہیں غیر اللہ کو وہ بھی کمزور۔ اللہ کہہ رہے تو بھی کمزور، اور تو جس ولی، نبی، پیر، فقیر کو پکار رہا ہے، علی حسین کو پکار رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے سمجھایا، اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے بچے کو نہ بچا سکے، کمزور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اختیارات کس کے ہاتھ میں بھائیوں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں، اس پہ قائم رہنا، اسی پہ موت آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اسی توحید پر زندہ رکھے، اسی توحید پر ہم کو موت عطا فرمائے، آمین۔ تو فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیارے پیغمبر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈال دے، بیماریوں میں ڈال دے، اس مشکل اور پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ ہی۔ آج ہمارے کہتے ہیں فلاں مشکل کشا، علی مشکل کشا، مولا مشکل، غلط بولتے ہیں، صرف اللہ مشکل کشا ہے، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، 11 پارہ ہے، اس کا آخری صفحہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ایک جگہ اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کون ہے جو مصیبت زداؤں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مشکل کو پہنچتا ہے، ان کی مشکل کو دور کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے نا بھائیوں، اللہ، اللہ ہی۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ جو بولتے ہیں قرآن کے خلاف ہیں،